اگر آپ غور فرمائیں روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے جو تقریر کی ہے نا ان یزیدیوں سے، اس میں بھی اس بات کی طرف امام کا اشارہ ہے. فرماتے ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اور تمہارے اندر قیامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تب بھی یاری کمبخت یزید وزید کی چاپلوسی کیوں کرتے ہو؟ کونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں آزاد تو رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے بتلا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نوکری کرنے والا نہ اس کے پاس دین ہے نہ قیامت کا خوف. صلوات بر محمد وآل. میں اس پر اعتراض ہوگا، اس پر اعتراض ہے، اس کا جواب بھی آ رہا ہے. کہا تو کیا یوسف نے کہا کیا؟ یوسف فائننس منسٹر تھے کس کے؟ بولیے. فرعون کے فائننس منسٹر تھے. البتہ بعض روایتوں سے کہ بعد میں وہ یوسف پر ایمان لے آیا تھا، وہ سب ہو گیا تھا، لیکن بہرحال جناب یوسف نے وہاں فائننس منسٹر کے اور خود کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو جو ہے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں جانکار بھی ہوں اور محافظ بھی ہوں. تو اس کا مطلب یہ، میں ابھی دھیرے دھیرے آپ کو، ہاں مگر باتوں میں بڑی مشکل ہے کہ جب قصے کہانی ہوتی تو پتہ نہیں چلتا. چلیے وہ 3:30 سے 3:45 ہو گیا ہے. صلوات پر محمد وآل. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزادی سب سے اہم ہے، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آپ کسی کو آزادی عطا کر دیجئے. پانچویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند ہے میں ایک حج کر لوں. دھیرے دھیرے لا رہا ہوں آپ کو. اب آپ کی سمجھ میں آیا اتنی اہمیت ہے انسان کی آزادی. اس کے باوجود امام کیا فرما رہے ہیں کہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند کیا ہے؟ میں ایک حج کر لوں. پھر فرماتے نہیں 10 حج، 10 غلام کے مقابلے میں بہتر ہے کہ ایک حج کر لو. پھر فرماتے نہیں 20، نہیں 30، نہیں 50، حتی انتہا الی 70، یہاں تک کہ 70 تک بڑھایا. 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے مجھ کو کہ میں ایک حج کر لوں. اب اندازہ ہوا کہ حج کا کتنا بڑا ثواب ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیے. فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ، لیکن اگر میں کسی ایک گھرانے کی کفالت اس طرح اپنے ہاتھ میں لے لوں کہ وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو حج سے زیادہ پسند ہے. یہ دیکھیے دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. پھر فرماتے نہیں 10، نہیں 20، حتی انتہا الی 70، 70 تک لے گئے کہ 70 حج سے زیادہ محبوب مجھ کو ہے کہ میں کسی ایک گھرانے کی ایسی ذمہ داری لے لوں کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بولیے بچ جائے. ایک. اب آئیے 2. حج اتنا اہم ہے کہ روایت کہتی ہے اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے، جا سکتا ہے نہ جائے، مر جائے، روایت کہتی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اتنا اہم ہے حج. اور اگر کوئی واقعاً اللہ کے لیے جاتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. اب سنیے، یہ حج کا ثواب ہو گیا نا. حج تو بہت لمبی عبادت ہے. اس کے ایک رکن کا نام ہے طواف. ایک رکن کا نام ہے کیا؟ طواف. خالی طواف کا ثواب سن لیجئے آدمی کے ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ،
کتب لہو 6000 حسنہ، 6000 نیکی نام عمل میں لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی مٹائی جائے گی. ورفع لہو 6000 درجہ، 6000 درجات ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. پھر امام فرماتے ہیں ولیکن من قضا حاجت المؤمن فہو افضل من طواف و طواف و طواف. لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت پوری کر دے تو طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے 10 بار امام نے تکرار کی ہے. اب 2 بجے کے ٹائم سخت ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک قصہ جوڑا جائے تاکہ اگر نیند آنے والی ہو تو بھی آپ بیدار ہو جائیں. صلوات بر محمد. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے تو یہ حج کا بڑا ثواب ہے. کسی کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ زندگی میں تو ایک ہی حج واجب ہے نا، بات ختم ہو گئی. ایک اللہ کا بندہ ہے، جیسے ہمارے ہاں وثیقہ میں ایک بزرگوار ہیں مولانا نذیر صاحب، شوق کی بات ہے. نذیر صاحب بیچارے اللہ ان کو طول عمر عنایت فرمائے، ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی بہت تنخواہ آمدنی بھی نہیں ہے، مجلس بھی نہیں پڑھتے، آپ جانتے ہوں گے پردھان جی. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اپنا 10-20 ہزار اکٹھا ہو گیا، یہ تب کی بات ہے، اب تو اور مہنگا ہو گیا، اور کچھ ادھار لیا، چلے گئے کربلا. پھر واپس آئے، 4-6 مہینہ قرضہ ادا کریں گے، پھر اکٹھا کریں گے. ابھی گئے تھے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب کتنی بار جا چکے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا یاد نہیں، شاید 25واں یا 26ویں مرتبہ ہے. ایک سے ایک کروڑپتی بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کو امام بلا لیتے ہیں. صلوات بر محمد. تو ویسے ہی شوق کے اوپر ہے. اور یہ تو روایت بھی ہے کہ اللہ جس کسی کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. تو ویسے ہی حج ہے. مولا کی وصیت، خبردار تم لوگوں کے ہوتے ہوئے خانہ خدا خالی نہ ہونے پائے. ویسے ایک انسان ہے، مرحوم شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کی 2 جلد کے شروع میں اس طرح کے قصے لکھے، ایک سناتا ہوں جو موضوع سے مربوط ہے. تو اس آدمی کو شوق 1 سال گیپ کر کے حج پہ جانے کا. 10-15 حج کتنا کر چکے نہیں معلوم. تو پچھلے سال نہیں گئے تھے، اب کی مثلا حج کا نمبر تھا ان کا، ساری تیاری ویاری، بہت توجہ سے سنیے گا، سمجھ گئے آپ؟ 5 لاکھ کا یہ واقعہ ہے. صلوات بر محمد. بہت توجہ سنیے آپ. اس سستے میں ہم سنا کے جا رہے ہیں مگر بہت سستا واقعہ نہیں ہے. اگر ایک کے بھی دل میں گھس گئی بات یہ تو دنیا و آخرت کامیاب یہ داستان وہ ہے. صلوات بر محمد. تو ساری تیاری ہو گئی رئیس بھائی. تو اب وہ ٹریول چیک وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تھیلیاں بنتی تھی. تو ان کا اپنا آکلن یہ تھا کہ 10-20 ہزار کے قریب خرچ ہو جائے گا، وہ بھی تھیلی ویلی بنا کے کسی کام سے بیچارے نئی سڑک چلے گئے مسئلے. تو وہاں گئے تو کیا اب آپ کیا کہتے نہیں معلوم، جہاں یہ گوبر ووبر پھینکا جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں گھور. آپ کیا بولتے ہیں؟ ہاں گھوری بولتے ہیں. اس کو ذرا علمی کر دیں، مزبلہ. مزبلہ اس لیے نہیں کہا کہ بچے سمجھیں نہ سمجھیں، گھور آسان ہے اس لیے کہ منبر قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں، بات پہنچانے کا مقام ہے. تو گھور کے پاس دیکھا ایک عورت بڑھیا بیٹھی مردہ مرغ چھیل رہی ہے. یہ کھڑے ہو گئے، کہا چچی بہت مرغا کھانے کا دل چاہتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ مردہ حرام ہے. اس مومنہ نے سر اٹھایا، بابو مجھ کو دین بتاؤ گے؟ مجھ کو شریعت بتاؤ گے؟ میرے گھر سے اسلام چلا ہے.